اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کا سبق جو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ جو انبیاء کے بعد جو ناخلف لوگ پیدا ہوئے انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جو ہے پڑ گئی، ان کی پیروی کی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ ایسے دور کرنے والی ہیں، اللہ کی اطاعت سے غافل کرنے والی چیزیں تھیں، تو ان قریب وہ لوگ جو ہے وہ خرابی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ برا ٹھکانہ دیکھیں گے۔ تو جہاں پہ جیسے جہنم کے بارے میں ذکر آتا ہے تو وہاں یعنی قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہیں جنت کی بات ہوتی ہے، اور جہاں کفر اور معصیت کی بات ہوتی ہے وہیں جو ہے وہ ایمان کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جس نے یعنی اول تو گناہ نہ کیا، لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، لیکن جس نے کفر و معصیت کی لیکن پھر بعد میں اس سے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد وہ پکا ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، تو یہ جو ہے یعنی اس کے بعد یعنی اب تک اگر ایسا کام ہو بھی رہا تھا تو اس کے بعد اس کو توبہ کر لے بندہ، کیونکہ توبہ کے دروازے انسان کے کھلے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی نزع کا وقت نہ آ جائے۔ تو اگر وہ توبہ کر لے گا، اس سے پہلے اس نے یہ کام کیے بھی، تو وہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دیں گے، اور اس کا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس کا کوئی یعنی ان سے ازالہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو سزا نہیں ملے گی، اور وہ ہر یعنی نیک عمل کے بدلے میں جو ہے ان کو ہمیشہ کی رہنے والی، ہمیشہ کے باغوں والی جنت ملے گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب بھی ہم قرآن پاک میں اکثر جگہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو یعنی ایمان اور نیک عمل، اعمال صالحہ، ان کا آپس میں بہت بڑا لنک ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر آیا لیکن نیک عمل نہ کیے تو پھر جو ہے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے جو ہے ضروری نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا ہو، یعنی ایمان لانا جو ہے صرف اس کو جہنم سے نہیں بچائے گا، بلکہ نیک اعمال کرنے ضروری ہوں گے، تو پھر وہ اپنی یعنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کے ہی آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لے کر آیا، جیسے بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی NGOs بنائی اور بڑے بڑے کام کیے غریبوں کی مدد کے لیے، بچوں کے لیے، جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے وہاں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بڑی گرانٹس دیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا ہدیے وہاں دیتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے نا وہ درد سے معمور ہوتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کے جذبے سے معمور ہوتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہوتا، تو یہ نیکی بھی ان کو جو ہے وہ جنت میں نہیں لے کے جائے گی، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے ایمان ہونا، تو اس لیے ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اس آیت میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات، یعنی ہمیشہ یہاں دیکھیں نا دنیا میں ہمارے لیے ہم جو گھر بناتے ہیں کچھ عرصے بعد کتنے وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور یعنی رنگ روغن کی ضرورت پڑتی ہے، مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور باغ اگر ہمارے کوئی باغات ہیں یا ہمارے گھر میں لان ہوتے ہیں، پیارے پیارے سے پھول کھلتے ہیں، لیکن وہ کیسے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں دوبارہ سے جو ریکنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے، دوبارہ سرے سے نئے پھول لگانے پڑتے ہیں، باغات کو بنانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے باغات بنائے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جن کو کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی خراب نہیں ہوں گے، جن کے پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں۔ پھر دوسری جو یعنی صرف بیان کی کہ جنت کی نعمت دوسری کون سی ہوگی، کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا، اور یہاں پہ دیکھیں جو اپنے بندے عبادہ اپنے بندے، یہ بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اپنے بندے، تو ظاہر اپنے بندے تو وہی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، تو محبوب تو وہی ہوتے ہیں نا جو نیک اعمال کرنے والے، اللہ کے حکموں کے تابع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کے لیے جو ہے اس جنت کو تیار کر لیا۔ بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جتنی بھی جنت کے بارے میں باتیں سنیں، لیکن کہتے ہیں نا جب جنت کو دیکھیں گے تو یعنی عقل بھی دنگ رہ جائے گی،
یعنی کہتے ہیں نا کہ جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کہیں دل میں کسی ان کے بارے میں خیال آیا، ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سنوارا ہوا ہے۔ اچھا، بالغیب سے جو ہے یہ مراد یہ ہے کہ یعنی جو چیز ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنی نبی کی زبانی سنی، ہم نے اپنے قرآن میں پڑھی، ٹھیک ہے، احادیث میں سنی، تو یعنی وہ چیز جو ہم نے ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے بغیر دیکھے، جو ہے جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ پوچھا کہ یعنی پورا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ایمان متحیر کر دینے والا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ یعنی اللہ کے فرشتے ہی ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ تو ہمیشہ اپنے رب کو سنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبیوں کے پاس تو وحی آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نحنو، یعنی ہم صحابہ، فرمایا نہیں، تم لوگوں کے پاس تو اللہ کا نبی ہے جو تمہیں بشارتیں دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یعنی تمہارے بعد آنے والی جو میری امت ہے، یعنی ہم لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یعنی جن کے پاس نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ان کے زمانے میں اترے گا، تو وہ غیب کی باتوں پہ یقین کریں گے، اپنے نبی کی باتوں پہ یقین کریں گے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ متحیر کر دینے والا ہے۔ یعنی یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ہم ان وعدوں پر یقین کریں اور اس کے مطابق پھر اس کو پانے کے لیے ہم وہ عمل کریں، تو ہم اللہ کے کتنے یعنی اللہ کی قربت کو حاصل کر لیں، کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچ جائیں۔ اور یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ وہ یعنی یہ نیک لوگ جو ہے اس تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا، تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہمیشہ پورا ہو کر رہے، یعنی جن رحمان نے جن نعمتوں کا ذکر کیا، جو غائبانہ وعدے فرمائے، تو اس کے وعدے کی ہوئی چیز جو ہے اس تک یہ لوگ ضرور پہنچیں گے، یعنی جنت تک ضرور پہنچیں گے اور جنت کی نعمتوں کو ضرور حاصل کریں گے۔ جی، اس آیت میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو لا یسمعون فیہا لغوا، کہ اس میں یعنی جنت میں کیا ہوگا؟ فضول کوئی کلام، کوئی گالی گلوچ یا کوئی تکلیف دینے والا کلام نہیں ہوگا۔ جیسے اکثر کوئی کسی کو تانا مارتا ہے، کوئی کسی کو کے پیچھے غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، یا پھر جو ہے کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، یا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس سے دوسرے کے سامنے والے کی جو ہے نا تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تو اس طرح کی جو گفتگو ہوگی یہ وہاں نہیں ہوگی، کوئی تانا بازی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کوئی ایسا جملہ جس سے جو کہ کسی کے کان میں پڑے اور اس کو تکلیف پہنچے، ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، بلکہ صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ سلام کا مطلب کیا ہے کہ جو کلام سننے میں آئے گا وہ سلامتی والا، بھلائی والا اور خوشی والا ہوگا۔ اس میں جو ہم سلام کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ حدیث جو ہے، احادیث میں جو ہے یہ آتا ہے، جن تمام احادیث کے مفہوم کے مطابق اہل جنت آپس میں جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جب ملیں گے، اللہ کے فرشتے ان کو آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک جنتیوں پر سلام بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی یہ جنت کی یہ تعریف ہے کہ جنت میں جو ہے کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، سلامتی سلامتی کی ہی آوازیں ہوں گی۔ اچھا دیکھیں، دنیا میں ہم صبح اور شام کے عادی ہیں، اور صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہمیں ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے، تو یہاں کی عادت کے مطابق وہاں کے بھی صبح شام ہوں گے۔ وہاں نظام شمسی کا کوئی نظام تو ہے نہیں، سورج تو ہوگا نہیں، اور طلوع اور غروب یا دن اور رات وہ تو ایسے اس طرح کے نہیں ہوں گے، لیکن وہاں ایک خاص قسم کی ایسی روشنی ہوگی کہ رات اور دن، صبح اور شام، یعنی اس میں جو ہے نا ہم فرق کریں گے، یعنی ہلکی سی روشنی دن میں جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور شام کا جو وقت ہوگا تو اس میں وہ روشنی جو ہے وہ ہلکی ہلکی مدھم سی ہو جائے گی۔ یعنی ہم جس طرح کے عادی ہو چکے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری عادت کے موافق ہمیں کچھ چیزیں عنایت فرمائیں گے۔ تو
تو اب صبح شام ہمیں کھانے کی ذرا عادت ہے، تو اسی طرح اہل جنت کا رزق تو ہر وقت ہوگا، لیکن صبح شام خاص جو ذکر کیا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ جنتی خوش ہو جائیں، کہ جیسے دنیا میں صبح شام یعنی کھانا ہوتا تھا، اسی طرح جو ہے وہ جنت میں بھی ان کو جو ہے وہ صبح شام یعنی کھانا ملے گا، ورنہ تو وہ جس وقت جس چیز کی خواہش کریں گے ان کی سوچ کے مطابق فوراً جو ہے ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ تخصیص جو ہے یہ انسانی عادت اور فطرت کی بنا پر ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ صبح شام کھانے کا عادی ہو گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی صبح اور شام۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، صبح جو ہے ہماری بیڈ ٹی ہوتی ہے، پھر ہمارا ناشتہ ہوتا ہے، پھر ہم 10-11 بجے کا جو ہے وہ ہمارا قہوے چلتے ہیں، پھر ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم شام کو جو ہے اسنیکس وغیرہ اور چائے ہوتی ہے ہماری، اور پھر اس کے بعد ہم رات کا جو ہے کھانا کھاتے ہیں، سونے سے پہلے پھر ہماری چائے اور قہوے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام رات کھانا ہی کھانا۔ پھر اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب رات کو آدھی رات کو جب اٹھتے ہیں تو پھر فریج کی طرف جاتے ہیں، سیدھا ان کا جو قدم ہے وہ فریج کی طرف جاتا ہے کہ چلو کوئی کولڈ ڈرنک ہوگی تو پی لیں گے، چلو کوئی ایسی چیز پڑی ہوگی تو کھا لیں گے، ورنہ جو ہے راتوں کو 2-2 بجے جو ہے پیزے آرڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت بن گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت چاہتے ہیں تو 2 وقت کا کھانا کھائیں، 2 وقت کے کھانے میں ہی ہماری صحت ہے۔ جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے، دیکھیں یہ جو رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو انسان خود آپ لوگ سوچیں کہ ہمارے اندر جیسے ہماری ایمان کی ترقی ہوتی ہے ویسے ہماری صحت کی بھی ترقی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہ زیادہ وقت ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی آیتیں جو ہے یہاں مکمل ہوئیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اللہ کی تعالیٰ کا حکم ہوا تو 64 آیت سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، اور سب کا جو ہے مشترکہ جو عقیدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آئے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کو الہ مانتے تھے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے، اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ شرک سے بیزار تھے۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہوا۔ ان سب پر یعنی تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی صفات بتائیں، اور ان کی خاص صفت یہ بھی تھی کہ یہ برگزیدہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے جب پڑھی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے، اور اللہ کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے اپنی حاجات کو رکھتے تھے۔ اب ان کے بعد جو ان کے آنے والے ان کی جو مقتدین ہیں، انہوں نے جو ان کو ماننے والے ہیں، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو جو ہے خدا بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناخلف لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ پہلے کے لوگ جو تھے وہ سب کے سب نیک اور برگزیدہ لوگ تھے، لیکن بعد میں ان کے بعد جو ہے یعنی نالائق لوگ جو ہے وہ زیادہ پھیل گئے، اور انہوں نے یعنی 2 چیزوں کی وجہ سے جو ہے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ ایک تو نماز کو ضائع کیا، نماز کو اپنی جو ہے قائم نہ کیا، اور دوسرا جو ہے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کا انجام اور ان کے مقام کا بھی ذکر کیا، جو کہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے جنت کا ذکر بھی آتا ہے، جب نیک کا ذکر آتا ہے تو بد کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے اسی اسلوب کے تحت ان کا بھی انجام بتایا گیا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بندے من کان تقیہ جو کہ پرہیزگار ہوں گے۔ متقی کی جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے تفصیل بتا دی تھی
پچھلے اسباق میں، تو متقی وہ شخص ہے جو کہ کفر اور شرک سے بچنے والا ہو، اور ہر گناہ سے، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اور شکوک و شبہات سے بھی بچنا جو ہے وہ، جو کہ اعلیٰ درجہ اور کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، اس سے بھی بچنے والا ہو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ جی اگلی آیت ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یعنی ہم جو ہے صرف پروردگار کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا بڑا شوق رہتا تھا، اور جب کبھی ان کے آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ بہت بے چین ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی آپ جو ہے وہ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آپ سے سوال کرتا تھا کہ جس کا جواب جو ہے آپ کو وحی کے ذریعے مطلوب ہوتا تھا، تو آپ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے منتظر رہتے تھے، جیسے کہ پیچھے بھی اصحاب کہف کے واقعے میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ 15 دن تاخیر سے جو ہے وہ وحی آئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور بہت بے چین رہتے تھے، بہت غمگین رہتے تھے۔ تو ایسے موقعوں پر جب جبرائیل علیہ السلام کی جو آنا جو ہے اس میں تاخیر ہو جاتی تھی، تو اکثر جو ہے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے جبرائیل، آپ عام معمول سے زیادہ کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں، یعنی آپ بار بار کیوں نہیں آتے ہیں۔ ان کو اچھا لگتا تھا ان کا آنا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنتا تھا، تو ان کو بہت محبوب ہوتا تھا ان کا آنا۔ تو اس کے جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ حضرت جبرائیل ہوں یا دیگر فرشتے، سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آتے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور آگے جو ہے فرمایا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، تو سب کچھ اسی اللہ کا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ درمیان میں ہے، گویا سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سامنے سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ مستقبل، پیچھے سے مراد جو ہے وہ ماضی، اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو مستقبل، ماضی، اور درمیان سے مراد جو ہے وہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی زمانے کے اعتبار سے ہو گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور یعنی آپ کا پروردگار جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہی بھیجنی تھی تو آپ یعنی پیغام دینا بھول گئے، ٹھیک ہے، اور کبھی نہیں بھیجنی تھی تو آپ نے وہی بھیج دی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول چوک نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہے جو ہے وہ اپنے پیغمبر، اپنے فرشتے کو جو ہے وہ وحی دے کر بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ یعنی اس کے درمیان میں ہے۔ یعنی پیچھے ہم نے زمانے کے اعتبار سے پڑھا، زمان کے اعتبار سے، اور یہاں پہ ہم مکان کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے جتنی بھی مخلوق، اور جو کچھ زمین میں ہے اور تحت و ثری تک جتنی بھی مخلوق اور جو کچھ بھی ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی نے اس کو تربیت دی ہوئی ہے اور اس کو کمال درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ تو بس آپ کا کیا کام ہے؟ فَاعْبُدْهُ، کہ اسی کی عبادت کریں۔ جب وہ لا شریک ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یعنی اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ اس میں دیکھیں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یعنی کبھی کبھی نہیں کرنی عبادت، بلکہ ہمیشگی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، ورنہ ایسا ہوگا تو پھر تو ذرا بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ کہ یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے، ہمیشگی کے لیے کرنا ہے، اس کے اوپر جو مشقتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا ہے۔ عبادت پر صبر سب سے بڑا صبر ہوتا ہے۔ دیکھیں نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تو سردی گرمی میں دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور اس طرح گرمی کے موسم میں جو ہے اٹھنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح لمبا قیام، رکوع، سجدہ، اچھا پھر وقت کو دیکھنا کہ وقت نہ نکل جائے، تو ہم نیند میں سے اٹھ کے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت نہ گزر جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ساری مشقتیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح روزہ ہوتا ہے تو روزے میں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ حج کے سفر میں دیکھیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان کی بھی تکلیف اٹھاتی ہے، اور اس میں کتنی موقعوں پہ جو ہے ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عبادت پر صبر کریں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ عبادت پر صبر جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے ارد گرد ناگواریوں اور مشکلات کی باڑ لگا دی گئی ہے، لہٰذا ان جتنی بھی دشواریاں ہیں ان کو عبور کر کے ہی جنت میں انسان جا سکتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے جس پر استقامت اور صبر کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ پاک کی صفت بیان کی گئی، حل تعلم لہ سمیہ، کہ کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ تو اس کی پہلے بھی ہم نے تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکی ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ہم مثل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی ہم مثل ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بالکل بے مثال ہے، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس لیے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی عبادت پر قائم رہنا ہے اور اسی پر صبر کرنا ہے، اور کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بنانا ہے۔ کیونکہ سمی جو ہے، سمیہ میں جو سمی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہم نام ہونے کے، تو مطلب مشرکین اور بت پرست جو تھے وہ یعنی اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں اور فرشتوں اور پتھروں اور بتوں کو شریک کرتے تھے، اور ان سب کو بھی الہ اور معبود کہتے تھے، مگر کسی نے بھی لفظ اللہ جو ہے اپنے معبود باطل کا نام نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی اللہ کا امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ جو ہے وہ اس کا نام نہیں رکھا گیا، تو اس لیے معنی کے اعتبار سے بھی دنیا میں کوئی اللہ کا ہم نام نہیں، صفات کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کوئی اللہ کا ہم نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیت نمبر 66 سے آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان، اس کو بیان فرمایا، اور یہاں پہ فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، یعنی جو قیامت کا منکر ہے تو وہ ایسے کہتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قیامت کا منکر کون ہے۔ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے، کیونکہ آخرت کے منکر جو ہے وہ کافر اور مشرک ہی ہو سکتے ہیں۔ تو منکر آخرت تو سب سے پہلے سرے سے آخرت ہی کا انکاری ہوگا، لیکن جو کلمہ گو ہیں وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ گو کہ کافر تو یعنی برابر سرابر کہتے ہیں، اپنی زبان سے جو ہے اس چیز کو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت یعنی ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں آتا، لیکن مسلمان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ دنیا میں دھوکہ اور دوسروں کو جو ہے تکلیف دینا، ظلم کرنا یا گناہ کرنا یا اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اور اس پہ جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے کہ جرت کر کے، یعنی جرت سے جو ہے یعنی یہ کام کرنا، تو یہ جو چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گو کہ وہ آخرت کا انکاری تو نہیں ہے، لیکن عمل ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کو یقین نہیں کہ اس سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو بہرحال یہاں جو ہے انسان سے مراد جو ہے وہ منکر آخرت ہے۔ جو قیامت کا منکر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حیرانگی سے کہ کیا میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکالا جاؤں گا، یہ دوبارہ جو ہے مجھے زندگی ملے گی؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس کی اس بات کو جس کو وہ ناممکن کہہ رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اصل میں ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے کیونکہ یعنی جو ہمارے اعمال ہیں ان کے حساب کتاب پر وہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم مر کی مٹی میں جب رل مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ بات جو ہے عقل سے بہت دور معلوم ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کا رد فرمایا اور پھر دلیل کے ذریعے جو ہے اس بات کو سمجھایا کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا، ولم یک شیئا، یعنی اس سے پہلے کہ یعنی وہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس دنیا میں کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تو ہم نے تو اس وقت اس کو پیدا کیا۔ کیا اس کو اپنی ہستی پر، اپنی وجود پر جو ہے کوئی شک ہے کیا کہ وہ کیا یعنی بغیر نقشے کی جو میں نے اس کو پیدا کیا، تو میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا جو ہے وہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ تخلیق کرنا مشکل ہوتا، جب کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی نقشہ تھا،
ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ کا پیدا کرنا جو مشکل نہ ہوا، تو اب دوبارہ سے اسی نقشے پر پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو یہ سمجھایا کہ تم اپنی ہی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو، اور اب دوبارہ پیدا ہونے کو جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ مشکل ہے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں رد فرما دیا۔ تو اللہ پاک یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے پروردگار کی قسم کہ ہم ضرور ان کو شیطانوں کو اور انسانوں کو اکٹھا کریں گے۔ شیاطین ہی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تو وہ ہے نا کہ جو انسانوں کو ان کی انگلیوں کے پوروں پر دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان کی جو انگلیوں کے پور ہیں وہ پوری دنیا میں ہر انسان کے پور ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اللہ پاک قیامت کے دن ان کو انہی پوروں سے دوبارہ جو ہے وہ زندہ فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن ہر انسان کو اس کو اور اس کی جو بہکانے والا شیطان ہے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلے میں باندھ کر اٹھایا جائے گا، ایک زنجیر میں باندھ کر اٹھایا جائے گا۔ تو انسانوں اور شیاطین دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ ثم لنحضرنہم، یہاں فرمایا کہ پھر ہم حاضر کریں گے حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد، اس حالت میں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ جیسے دیکھیں دنیا میں جب کسی مجرم کو لایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اب اسے پتہ ہے کہ اسے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سخت سزا ہونے والی ہے، تو وہ کیسے ندامت سے اپنے گھٹنوں پر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے اندر کا زور ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حالت میں جو ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوتا ہے، تو ذلیل و خوار ہو کر جو ہے وہ مجرموں کی حیثیت میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں جو ہے فرمایا کہ یہ جتنے بھی گروہ ہوں گے، جتنے بھی کافروں کے اور مشرکین کے جتنے مختلف فرقے ہوں گے، ان میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو سب سے الگ تھلگ کر کے سب سے سامنے کیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، زیادہ مخالفت کرنے والے تھے اور اللہ کے سامنے زیادہ اکڑ دکھانے والے تھے، تو ان کو جو ہے الگ کیا جائے گا۔ ہر قسم کے مجرمین کو الگ الگ گروہوں میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں۔ تو ان میں بھی جو سب سے زیادہ سرکشی دکھانے والے ہیں، جو سب سے سخت مجرم ہوں گے، جو بدترین مجرم ہوں گے، ان کو پہلے پیش کیا جائے گا اور ان کی سزا بھی اتنی ہی بدترین ہوگی۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جیل ہوتی ہے، جیل میں الگ الگ قیدی ہوتے ہیں، کوئی سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ عمر قید کا قیدی ہوتا ہے، کسی کو 2-3 مہینے یا 6 ماہ کی قید ہوتی ہے، تو ہر طرح کا درجہ ہوتا ہے ان کا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اللہ کے منکر اور نافرمانوں کی اسی طرح درجہ بندی ہوگی۔ اب جو ہے یہاں فرمایا ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہوں گے، بہتر جانتے ہوں گے، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہوں گے ان لوگوں کو کہ جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ اس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کسی تحقیقات کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہوں گے کہ جو دوزخ میں جانے والے اول مستحق ہیں اور جو اس کے بعد ہیں، اور اس کے بعد یہ ترتیب جو ہے، یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے علم سے ایسوں کو الگ کر کے اور جو ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو، تو یہ اللہ کا علم ہوگا۔